اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واقم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں نماز کا ذکر، روزوں کا ذکر، حج کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو آئیے زکوٰۃ کے متعلق حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، اس پر کچھ ہم سنتے ہوئے چلیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ایمان والوں کو نماز قائم رکھنے اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ نے جسے مال و دولت سے نوازا ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نمازوں کی قبولیت کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتوں کا اعلان فرمایا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اسی رب نے دیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر وہی رب فرماتا ہے کہ اس مال پر جن لوگوں کا حق ہے، جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، یہ زکوٰۃ جن لوگوں کا حق ہے، جب تم اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ گے، اس کا حق ادا کرو گے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر تمہارے مال کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ تمہارے مال کی حفاظت اور ہر بلا سے، ہر وبا سے، چوری سے، دھوکہ زنی سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم اس کا حق ادا کرو گے۔ عزیزان محترم، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایک اور مقام پر کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت الفردوس ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا میں انسان کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، تو ہر انسان کا مائنڈ پہلے سے ایک فکس ہوتا ہے کہ اگر میں بزنس کروں گا تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ انسان یہ سوچ کر کرتا ہے کہ چلو اس میں کر دیکھیں، نفع کی امید رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ بزنس مین جو صحیح طریقے سے ہوتا ہے وہ نقصان کو بھی سامنا کرنے کی ہمت رکھ سکتا ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو پھر ہم سامنا بھی کریں گے۔ یہ دنیا کا کاروبار ہے، یہ دنیا کی تجارت ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسی تجارت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ جو مجھ سے تجارت کرے، اللہ اکبر، جو مجھ سے کاروبار کرے اسے کبھی گھاٹا نہیں ہوگا بلکہ اسے نفع ہی نفع ہوگا۔ تو لہٰذا نفع اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میری راہ میں زکوٰۃ صدقات سے اپنے مال کو بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا مال گھٹے گا نہیں بلکہ اس کا مال اور بڑھے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی۔ ایک بات یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ مال بھی دیا ہوا اسی کا، پیسہ دیا ہوا بھی اسی کا، پھر اسی کی راہ میں اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے کہ جس نے میری راہ میں خرچ کیا وہ یہ جان لے کہ اس کا مال نہ گھٹے گا اور نہ ہی اس کے مال کو نقصان ہوگا۔ رب فرماتا ہے کہ اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، اور وہ مال بروز محشر جس نے راہ خدا میں خرچ کیا، ایک ایک ذرہ بھی رب کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے وہ ضرور ضرور جو صاحب نصاب ہیں اور جو طاقت رکھتے ہیں، اور یہ اللہ نے جسے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنے مال سے ان لوگوں کا حق ضرور نکالیں جن کا حق آپ کے ذمے ہے۔
کیونکہ اکثر لوگ جہاں پر اللہ نے زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے والوں کے لیے خوشخبری بتائی ہے، وہاں پر عذاب کی بھی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہی مال بروز محشر فرمایا گیا کہ یہ مال کو آگ کی تپش میں جلایا جائے گا، پھر اس مال سے اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی کو، اس کے پیٹھ کو، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا، اور وہی مال اس کے گلے میں آگ کے توق کا کام کرے گی۔ اور پھر فرمایا گیا یہاں تک کہ جب وہ قبر میں پہنچے گا تو ایک ایسا سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا کہ جو اس پر عذاب دیتا رہے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تم کیوں مسلط ہوا؟ وہ سانپ و اژدہا کہے گا دیکھ لے، مجھے پہچان لے، میں کوئی اور نہیں بلکہ میں وہی تیرا مال ہوں جو چھپا کر رکھتا تھا، جس کا تو نے حق ادا نہیں کیا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، بہت قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے جسے عطا کیا ہے، خاص کر جب زکوٰۃ دینے کے معاملات آتے ہیں تو لوگ اس زکوٰۃ کے پیسوں میں نکالنے سے پہلے اکثر ہوشیار سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ اس سے میں کوئی چیز خرید لوں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، کوئی گاڑی خرید لوں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، کوئی گھر خرید لوں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، کوئی زمین خرید لوں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھے جس رب نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے ہر ذرے ذرے سے واقف ہے، کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم کیا سوچتے ہو۔ جب وہ دینا جانتا بھی ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے، تمہیں امیر بنانا بھی جانتا ہے تو تمہیں روڈ کا بھکاری بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو جس رب نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانے والا رسوا بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ پھیلانے والے کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دینے والے کو ہمیشہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا اور یہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو شکر کرے جسے اللہ نے عطا کیا ہے، کہ جسے اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس بات پر شکر کرے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ کو ایسا نہیں بلکہ ایسا عطا فرمایا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم اس کا حق ادا کریں، انشاءاللہ اس میں مال گھٹے گا نہیں، اس میں برکتیں ہوں گی۔ تو لہٰذا جو صاحب نصاب ہیں، جس کے پاس اتنا مال یا اتنی جمع پونجی ہے جس سے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، جیسے 7.5 تولے سونا یا پھر اس کی رقم، یا پھر 52.5 تولے چاندی یا پھر اس کی رقم، یا یہ دونوں نہیں بلکہ اتنی رقم ہے کہ ان رقم سے آپ 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں یا پھر 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ اتنا پیسہ بھی آپ کے پاس ہے، یا پھر آپ بزنس جو کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ اس میں اتنا پیسہ لگائے ہیں کہ اس پیسے کی جو رقم ہے، اس کی جو عدد ہے، یہ اس پیسے کی رقم سے آپ اتنا سونا یا اتنا چاندی آپ خرید سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں تو صاحب آپ نصاب کہلائیں گے۔ اور چھوٹی سی بات علماء نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت غالباً بتائی ہے کہ 40 پر 7,000 اور 300 یا 400 روپے کی قیمت اس کی ہوتی ہے۔ تو آج ایسا کوئی نہیں، کیونکہ آج بندہ ایسا ہے کہ ایک کے پاس کم سے کم 80-90 ہزار کا موبائل ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے شوقین بھی ہمارے پاس ملیں گے کہ اس کے پاس اب یہاں پر جو چیز استعمال ہم کرتے ہیں زکوٰۃ اس پر نہیں، جیسے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، جس گاڑی سے ہم چلتے پھرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، حاجت اصلیہ یعنی جس چیز کو ہم استعمال میں لاتے ہیں اس میں نہیں، جس چیز سے فائدہ حاصل ہو، جس چیز سے آپ کو منافع ہو رہا ہے، چاہے زمین ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، جو بھی چیز سے آپ منافع حاصل کرتے ہیں اس کی ایک رقم جمع کرے اور اس پر سال گزرے اور گزرنے کے بعد وہ رقم وہاں تک پہنچ جائے کہ جس سے آپ سونا یا چاندی کی جو عدد بتائی گئی آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ پر اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو آپ کو اس کا آخری چوتھائی حصہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ جو نکالنے والے ان کے لیے سادہ سا حساب یہ ہے کہ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 1,00,000 روپے پر 2,500 کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگا، 1,00,000 روپے میں برکت بھی ہوگی اور اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو جیسے جیسے اس کی
طاقت بڑھتی جائے گی روپیوں کی تعداد، اس سے آپ حساب لگاتے ہوئے چلے جائیں اور نکالتے ہوئے غربا مساکین اس میں سے آپ کو کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، انشاءاللہ یہ بھی آپ آگے سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو صاحب استطاعت صاحب نصاب سے نوازا ہے، مولا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے غربا مساکین فقراء کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔